بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زاویہ بائی اشفاق احمد۔ ایپیسوڈ 3، استاد عدالت میں۔ جس زمانے میں روم میں لیکچرر تھا، روم یونیورسٹی میں، اور میں سب سے ینگسٹ پروفیسر تھا۔ یونیورسٹیوں میں چھٹیاں تھیں، گرمیوں کا زمانہ تھا۔ دوپہر کے وقت ریڈیو اسٹیشن پر مجھے اردو براڈ کاسٹنگ کرنی پڑتی تھی۔ لوٹ کے آ رہا تھا تو خواتینوں حضرات، روم میں دوپہر کے وقت سب لوگ کیلولا کرتے تھے، 4 بجے تک سوتے تھے، اور روم کی سڑکیں تقریباً خالی ہوتی تھیں، اور کارپوریشن نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ وہ وہاں پر پانی کے حوض لگا کر سڑکیں دھوتے ہیں، اور شام تک سڑکیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں، خوشگوار بھی ہو جاتی ہیں، صاف بھی ہو جاتی ہیں۔ تو وہ سڑکوں کو دھو رہے تھے۔ اکا دکا کوئی ٹریفک کی سواری آ جا رہی تھی تو میں اپنی گاڑی چلاتا ہوا جا رہا تھا۔ اب دیکھیے، انسان کے ساتھ ساتھ ایک دیسی مزاج چلتا ہے، آدمی کہیں بھی چلا جائے۔ تو میں گاڑی چلا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ گول دائرہ ہے، اس کے اوپر سے میں چکر کاٹ کے آؤں گا، پھر میں اپنے گھر کی طرف مڑوں گا، تو یہ بڑی بیہودہ بات ہے۔ بیچ میں سے چلتے ہیں، اس وقت کون دیکھ رہا ہے؟ دوپہر کا وقت ہے۔ تو میں بیچ میں سے گزرا، وہاں ایک سپاہی کھڑا تھا، اس نے مجھے دیکھا اور اس نے پرواہ نہیں کی، جانے دیا۔ یہ جا رہا ہے، یہ نوجوان تو کوئی بات نہیں۔ جب میں نے دیکھا، شیشے میں سے گردن گھما کے کچھ مجھے تھوڑا سا یاد پڑتا ہے، وہ طنزاً مسکرایا، کچھ اپنی فیٹ کے اوپر، کچھ اپنی کامیابی کے اوپر۔ میں نے خوشی منانے کے لیے ایک مسکراہٹ کا پھول اس کی طرف پھینکا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اس نے میری یہ عزت کی ہے تو اس نے سیٹی بجا کے روک لیا۔ اب وہاں پر سیٹی بجنا موت کے برابر تھی، اور رکنا بھی۔ میں رکا، وہ آ گیا اور آ کے کھڑا ہو گیا۔ پہلے سلیوٹ کیا۔ ولایت میں رواج ہے کہ جب بھی آپ کا چلان کرتے ہیں، آپ کو پکڑنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آ کر سلوٹ مارتے ہیں۔ تو اس نے کھڑے ہو کر سلوٹ مارا۔ اب میں اندر تھر تھر کانپ رہا ہوں۔ شیشہ میں نے نیچے کیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کا لائسنس۔ تو میں نے اس سے کہا، میں زبان نہیں جانتا۔ اس نے کہا، چنگی بلی بول رہے ہو۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا، تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو۔ میں تو نہیں جانتا۔ اس نے کہا، نہیں، آپ اپنا لائسنس دیں۔ تو میں نے کہا، فرض کریں جس کے پاس اس کا لائسنس نہ ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ اس نے کہا، کوئی بات نہیں، میں آپ کا چلان کر دیتا ہوں، پرچی پھاڑ کے تو یہ آپ لے جائیں اور جرمانہ جمع کروا دیں۔ میں تو ایسے ہی مانگ رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، غلطی ہو گئی تھی تو چلے جاتے۔ اس نے بغیر مجھ سے پوچھے کاپی نکالی اور چلان کر دیا، اور چلان بھی بڑا سخت، 12 آنے جرمانہ۔ میں نے لے لی پرچی۔ میں نے کہا، میں اس کو لے کر کیا کروں؟ اس نے کہا، اپنے کسی بھی قریبی ڈاک خانے میں منی آرڈر کی کھڑکی پر جمع کروا دیں۔ بس وہاں کچہری نہیں جانا پڑتا، دھکے نہیں کھانے پڑتے، بس آپ کا جرمانہ ہو گیا۔ آپ ڈاک خانے میں دیں گے تو بس۔ میں جب چلان کروا کے گھر آ گیا تو میں نے اپنی لینڈ لیڈی سے کہا، میرا چلان ہو گیا ہے۔ کہنے لگی، آپ کا؟ میں نے کہا، میں کیا کروں؟ اب ان کو ایسے لگا کہ ہمارے گھر میں جیسے ایک بڑا مجرم رہتا ہے، اور اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ پروفیسر کا چلان ہو گیا ہے۔ بڈھی مائی تھی، ان کی ایک ساس تھی، اس کو بھی بتایا۔ سارے روتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ میں نے بڑا ڈرایا، یا اللہ یہ کیا؟ کہنے لگے، تو شریف آدمی لگتا تھا، اچھے خاندان کا، اچھے گھر کا لگتا تھا، ہم نے تجھے یہ کرائے پہ کمرہ بھی دیا ہوا ہے، لیکن تو ویسا نہیں نکلا۔ خیر، گھر خالی کرنے کو تو نہیں کہا۔ جو بڈھی مائی تھی، ان کی ساس، اس نے کہا، ہو تو گیا ہے برخوردار چلان، لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا، محلے داری کا معاملہ ہے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ اس کا چلان ہو گیا ہے تو بڑی رسوائی ہوگی، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ میں نے کہا، نہیں، میں پتہ نہیں لگنے دوں گا۔ میری لاؤبالی طبیعت، 26 سال کی عمر تھی، چلان جیب میں ڈالا اور نکل گیا دوستوں سے ملنے۔ اگلے دن مجھے چلان جمع کروانا تھا، بھول گیا۔ پھر سارا دن گزر گیا۔ اس سے اگلے دن مجھے اصولاً جمع کروا دینا چاہیے تھا، تو میں نے کپڑے بدلے تو اس پرانے کوٹ میں رہ گیا۔
شام کے وقت مجھے ایک تار ملا کہ محترمی جناب پروفیسر صاحب، فلاں فلاں مقام پر فلاں چوراہے پر آپ کا چلان ہوا تھا، فلاں سپاہی نے کیا تھا، یہ نمبر ہے آپ کے چلان کا، آپ نے ابھی تک کہیں بھی چلان کے پیسے جمع نہیں کروائے، یہ بڑی حکم عدولی ہے، مہربانی فرما کر اسے جمع کروا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تقریباً 21 روپے کا تار تھا۔ میں نے سارے لفظ گنے، مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی کہ میں پھر بھول گیا اور ان کا پھر ایک تار آ گیا۔ اگر اب آپ رقم جمع نہیں کروائیں گے تو ہمیں افسوس ہے کہ کورٹ میں پیش کر دینا پڑے گا۔ مجھ سے کوتاہی ہوئی، نہیں جا سکا۔ تب مجھے کورٹ سے ایک سمن آ گیا کہ فلاں تاریخ کو عدالت میں پیش ہو جائیں، اور یہ جو آپ نے حکم عدولی کی ہے، قانون توڑا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پورا انصاف کیا جائے گا۔ ان کی بولی چونکہ رومن لا ہے وہیں سے چلا ہے تو بڑی تفصیل کے ساتھ۔ اب میں ڈرا، میری سٹی گم ہو گئی، پریشان ہوا کہ اب میں دیار غیر میں ہوں، کوئی میرا حامی و ناصر مددگار نہیں، میں کس کو اپنا والی بناؤں گا؟ میرا ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر بالدی اس کا نام تھا، نوجوان تھا۔ میں نے اس سے کہا مجھے وکیل کر دو۔ اس نے کہا میرا ایک دوست ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اس کے پاس گئے، اس نے کہا یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہو جائے گا اگر میں گیا عدالت میں، بہتر یہی ہے کہ پروفیسر صاحب خود جائیں اور جا کر خود فیس کریں، عدالت کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ میں چونکہ اس قانون کو ٹھیک سے نہیں جانتا تھا، میں یہاں پر ایک غیر ملکی ہوں، تو مجھے معافی دے دی جائے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ میں ڈرتا ڈرتا چلا گیا۔ اگر آپ کو روم جانے کا اتفاق ہو تو پیلس آف دی جسٹی، پیلس آف جسٹس، وہ رومن زمانے کا بہت بڑا وسیع و عریض عمارت ہے، اسے تلاش کرتے کرتے ہم اپنے جج صاحب کے کمرے میں پہنچے تو وہ وہاں تشریف فرما تھے۔ مجھے ترتیب کے ساتھ بلایا گیا تو میں چلا گیا۔ اب بالکل میرے بدن میں روح نہیں ہے اور میں خوف زدہ ہوں اور کانپنے کی بھی مجھ میں جرت نہیں، اس لیے کہ تشن جیسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے حکم دیا آپ کھڑے ہوں اس کٹہرے کے اندر۔ اب عدالت نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا چلان ہوا تھا اور آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ یہ 12 آنے ڈاک خانے میں جمع کروائیں، کیوں نہیں کروائے؟ میں نے کہا جی مجھ سے کوتاہی ہوئی، مجھے کروانے چاہیے تھے لیکن میں۔ اس نے کہا کتنا وقت عملے کا ضائع ہوا، کتنا پولیس کا ہوا، اب کتنا جسٹک کا ہوا، اور آپ کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے تھا، ہم اس کے بارے میں آپ کو کڑی سزا دیں گے۔ میں نے کہا میں یہاں پر ایک فارنر ہوں، پردیسی ہوں، جیسا ہمارا بہانہ ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ آداب نہیں سمجھتا، قانون سے میں واقف نہیں ہوں، تو میرے اوپر مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے کہا آپ زبان تو ٹھیک ٹھاک بولتے ہیں، وضاحت بھی کر رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو میں چپ کر کے کھڑا رہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ عدالت آپ سے پوچھتی ہے آپ کون ہیں اور آپ کا پیشہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک ٹیچر ہوں، پروفیسر ہوں، روم یونیورسٹی میں۔ تو وہ جج صاحب کرسی کو سائڈ پہ کر کے کھڑے ہو گئے اور اس نے اعلان کیا ٹیچر ان دی کورٹ، ٹیچر ان دی کورٹ، جیسے اعلان کیا جاتا ہے، اور وہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، منشی، تھانے دار، عملدار جتنے بھی تھے، اور اس نے حکم دیا کہ چیئر شوڈ بی براٹ فار اے ٹیچر ہیز کم ٹو دا کورٹ۔ اب وہ کٹہرا چھوٹا سا، میں اس کو پکڑ کے کھڑا ہوں، وہ کرسی لے آئے، حکم ہوا کہ تو ٹیچر ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر اس نے ایک بانی پڑھنی شروع کی۔ جج نے کہا اے معزز استاد، اے دنیا کو علم عطا کرنے والے استاد، اے محترم ترین انسان، اے محترم انسانیت، آپ نے ہی ہم کو عدالت کا اور عدل کا حکم دیا، اور آپ نے ہی ہم کو یہ علم پڑھایا ہے، اور آپ ہی کی بدولت ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں، اس لیے ہم آپ کے فرمان کے مطابق مجبور ہیں۔ عدالت نے جو ضابطہ قائم کیا ہے اس کے تحت آپ کو چیک کریں، باوجود اس کے کہ ہمیں اس بات کی شرمندگی ہے اور ہم بے حد افسردہ ہیں کہ ہم ایک استاد کو جس سے محترم اور کوئی نہیں ہوتا اپنی عدالت میں ٹرائل کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی جج کے لیے انتہائی تکلیف دہ موقع ہے کہ کورٹ میں کٹہرے میں ایک استاد مکرم ہو اور اس سے ٹرائل کیا جائے۔ اب میں شرمندہ اپنی جگہ پر کہ یا اللہ یہ کیا شروع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا حضور جو بھی آپ کا قانون ہے، علم یا جیسے کیسے بھی آپ کا ضابطہ ہے، اس کے مطابق کریں، میں حاضر ہوں۔ تو انہوں نے کہا ہم نہایت شرمندگی کے ساتھ اور نہایت دکھ کے ساتھ اور گہرے علم کے ساتھ آپ کو ڈبل جرمانہ کرتے ہیں، 1.5 روپیہ ہو گیا،
اور جب میں اٹھ کے اس کرسی میں سے، اس کٹہرے میں سے نکل کر شرمندہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ جو جج اس کا عملہ تھا، اس کے منشی تھے، وہ سارے جناب میرے پیچھے پیچھے اے ٹیچر ان دی کورٹ جا رہے تھے کہ ہم احترام فائقہ کے ساتھ آپ کو رخصت کر رہے ہیں۔ میں کہوں میری جان چھوڑیں، یہ باہر نکل کر میرے ساتھ کیا کریں گے؟ آگے تک میری موٹر تک مجھے چھوڑ کے آئے۔ جب تک میں وہاں پر سٹارٹ نہیں ہو گیا، وہ عملہ وہاں پر ایسے ہی کھڑا تھا۔ اب میں لوٹ کے آیا تو میں سمجھا، یا اللہ، میں بڑا معزز آدمی ہوں، اور محلے والوں کو بھی آ کر بتایا کہ میں ایسے گیا تھا اور وہاں پر یہ ہوا۔ وہ بھی جناب، اور میری جو لینڈ لیڈی تھی وہ بھی بڑی خوشی کے ساتھ محلے میں چوڑی ہو کے گھوم رہی تھی کہ دیکھو ہمارا یہ ٹیچر گیا اور کورٹ نے اتنی عزت کی، اس کی عزت افزائی ہوئی۔ تو میں یہ سمجھا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ دیسی آدمی تھا، جو ہے نا، وہ چاہے ٹیچر بھی ہو، وہ گریڈ کا ضرور سوچے گا۔ کتنی بھی آپ کو عزت دے دیں، کتنا بھی احترام دے دیں، وہ پھر بھی ضرور سوچے گا کہ مجھے کہیں سے 4 پیسے بھی ملیں گے یا نہیں۔ میں نے اپنے ریکٹر سے پوچھا تو انہوں نے کہا، نہیں، تنخواہ یہاں پروفیسر کی اتنی ہی ہے جتنی تمہارے پاکستان میں ہوتی ہے۔ وہ کوئی مالی طور پر اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن عزت کے اعتبار سے بہت بڑے ہیں۔ رتبہ ان کا بہت زیادہ ہے، اور کوئی شخص یہاں، کوئی بیوروکریٹ ہو، کوئی جج ہو، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے نا، یہاں کا تاجر ہو، یہاں کا فیورٹ لارڈ ہو، وہ استاد کے رتبے کے پیچھے اسی طرح چلتا ہے جیسے روم کے دنوں میں غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتے تھے۔ مالی طور پر وہ بھی بیچارے ہیں، یہی ان کا کمال ہے کہ مالی طور پر کمتر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے بہت اونچے ہیں۔ جیسے سقراط تھا، وہ اپنے کھنڈروں میں اور فورم میں کھڑا ہو کے ننگے پاؤں بات کرتا تھا، لیکن اس کا احترام تھا۔ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھا۔ میرا باس کہا کرتا تھا، "You have changed your profession for a handful silver." اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مہربانی، اللہ حافظ۔